حضرت لقمان اپنے بچے کو جو نصیحتیں کرتے ہیں ان نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ بھی کرتے ہیں، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بچے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہے، فتکن فی صخرہ، اور وہ کسی چٹان کے اندر چھپی ہوئی ہے، او فی السماء او فی السماء، یا وہ آسمانوں میں کہیں ہے، او فی الارض، یا زمین میں کہیں ہے، یأتی بہا اللہ، تو اس ایک رائی کے دانے کے برابر چیز کو بھی اللہ سامنے لے آئے گا۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، اللہ تعالیٰ تو باریک سے باریک چیزوں کی خبر رکھنے والا ہے۔ اپنے بچوں کو یہ تربیت آپ دیجیے، کتے اور بلی اور شیر سے ڈرانے سے بچہ آپ کا دیندار نہیں بنے گا۔ اللہ کا خوف اور اللہ کا تقوی اپنے بچے کے اندر پیدا کیجیے میرے ساتھی۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے، کہا اے اللہ کے نبی، میرے کچھ غلام ہیں، وہ میرے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں اور میں ان کو سزا دیتا ہوں، کبھی مار بھی دیتا ہوں، کبھی برا بھلا بھی کہہ دیتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی، کیا ان غلاموں کو جو میں سزا دیتا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ، کیا میری اس پر پکڑ ہونے والی ہے؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، اے میرے صحابی، آپ اپنے غلاموں کو جو سزا دیتے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ جو بدتمیزی کرتے ہیں، دونوں کو اللہ تعالیٰ کیا دونوں کا حساب کیا جائے گا، دونوں کو کیلکولیٹ کیا جائے گا، دونوں کو وزن کیا جائے گا۔ اگر ان کی بدتمیزی زیادہ ہے اور آپ کی سزا کم ہے، آپ نے جو ان کو سزا دی ہے وہ کم ہے، تو آپ کو ان کی کچھ نیکیاں آپ کو مل جائیں گی، آپ کی نیکیوں میں کچھ اضافہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے سزا زیادہ دی ہے اور ان غلاموں کی بدتمیزی کم ہے، ان کی نافرمانی کم ہے، تو اے میرے صحابی، پھر آپ کے ذمے ان کے گناہ لادے جائیں گے اور آپ کو اپنی نیکیوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے قرآن کے 18ویں پارے کی آیت بھی اس صحابی کے سامنے پڑھ دی، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور قیامت کے دن کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا، کوئی انیائے نہیں ہوگا، کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تم نے کوئی نیک عمل کیا ہوگا یا تم نے کوئی برا عمل کیا ہوگا، اللہ کے ترازو پر سامنے آ جائے گا۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور میرے بندو جب ہم حساب لیں گے تو پورا حساب لیں گے، ہم حساب لینے کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ نبی نے یہ آیت پڑھی، صحابی ایک کونے میں جا کے رونے لگے، دہاڑے مار مار کے رونے لگے، آنسو بہانے لگے، اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، اگر معاملہ اتنا سخت ہے اور قیامت کے دن میری ایک ایک ایکٹیویٹی کو تولا جائے گا، ایک ایک عمل کو تولا جائے گا، اے اللہ کے نبی، پھر میں اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا، اتنا بڑا خطرہ میں مول نہیں لے سکتا۔ انی اشہدک علی انہم احرار، اے اللہ کے نبی، میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، میں اپنے سارے غلاموں کو آزاد کر رہا ہوں۔ یہ ہوتا ہے اللہ کا ڈر۔ آج دنیا میں کرپشن کیوں ہے؟ دنیا میں بھرشٹاچار کیوں ہے؟ کیوں انسان اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہے؟ کیونکہ اسے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ بڑی بڑی دکانوں اور بڑے بڑے شاپنگ مالوں میں، ریلوے اسٹیشنوں پر، ایئرپورٹ پر آج کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ یہ کیمرے انسان کے بنائے ہوئے کیمرے ہیں۔ یہ کیمرے ٹوٹ بھی سکتے ہیں، ان کیمروں کو خراب بھی کیا جا سکتا ہے۔ ان کیمروں میں جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے وہ ریکارڈنگ برباد بھی ہو سکتی ہے، ان کا ایک ٹائم ہوتا ہے، 1 مہینے کے بعد وہ فائل ڈیلیٹ ہو جاتی ہے۔ مگر اللہ کا کیمرہ 24/7 آن ہے میرے پیارے ساتھی۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، اے میرے بندو، ہم نے تمہارے اعمال کو ریکارڈ کرنے کے لیے فرشتوں کو متعین کر دیا ہے۔ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، وہ تمہارے ایک ایک عمل کو ریکارڈ کر رہے ہیں، اور عمل تو کرنا بہت دور کی بات ہے۔ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، تم جو زبان سے بولتے ہو، تمہاری زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں، اچھی باتیں بولتے ہو، بری باتیں بولتے ہو، ہر بات ریکارڈ ہو رہی ہے، ہر بات کو ریکارڈ کرنے والا ریکارڈ کر رہا ہے۔
تمہارے دل میں جو خیال چلتا ہے، ابھی تک کوئی الٹرا ساؤنڈ کی مشین ایسی نہیں آئی، کوئی سونوگرافی اور ایکس رے کی مشین ایسی نہیں آئی جو دل کے خیالات کو پڑھ سکے، جو دل کے خیالات کو ریڈ کر سکے میرے پیارے ساتھیوں۔ لیکن اللہ کا علم دیکھو، اللہ کی قدرت دیکھو، اللہ کا پاور دیکھو۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تو تمہاری آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے۔ تم جلسے میں گئے، راستے پہ چل رہے تھے، تمہاری نظریں کہاں تھی، تمہارا نشانہ کہاں تھا، تم کہاں دیکھ رہے تھے اور کہاں دیکھنے کی ایکٹنگ کر رہے تھے، تمہاری آنکھوں کی چوریوں کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وما تخفی الصدور، اور تمہارے دلوں کے اندر کیا چل رہا ہے، تمہارے سینوں میں کیا بھید ہے، اللہ تمہارے سینوں کے چھپے ہوئے بھید کو بھی جانتا ہے۔ آج ہم دنیا کے کیمرے سے ڈرتے ہیں، کہیں لوگ ریکارڈ نہ کر لے میری بری حرکت کو۔ انسان کہیں کیمرے کے سامنے بیٹھا رہتا ہے تو سوچ سمجھ کے بیٹھا رہتا ہے۔ ابھی پٹنہ سے مجھے بنارس جانا تھا، وندے بھارت کے نام سے ایک ٹرین آج کل چل رہی ہے، اچھی ٹرین ہوتی ہے، اس میں ہر بوگی میں کیمرہ لگا ہے۔ اتفاق سے میں نے ٹکٹ بنایا، ٹکٹ کنفرم نہیں تھا، اب مجبوری بھی ہے، جانا بھی تھا، اس دن ارجنٹ تھا مجھے۔ ٹی ٹی سے میں ملا، میں نے کہا کہ سر ایک سیٹ دے دیجئے۔ اب ٹی ٹی نے کہا کہ بھائی ٹکٹ تو نہیں ہے، سیٹ تو نہیں ہے۔ میں نے کہا سر جانا ہے، ارجنٹ ہے۔ تو ٹی ٹی نے کہا کہ ٹھیک ہے فلاں سیٹ بیٹھو۔ اب ٹی ٹیوں کا اصول ہوتا ہے، اگر آپ کو اس طریقے سے ایمرجنسی میں جانا ہو تو یا تو وہ رسید بنا کے دیتے یا کچھ پیسہ لے کے سفر کرنے دیتے ہیں۔ اب وہاں کیمرہ لگا ہے، اب ٹی ٹی یہ رسک تو نہیں لے سکتا کہ کیمرے کے سامنے مجھ سے پیسہ لے لے، تو وہ دونوں بوگیوں کے بیچ میں جو جگہ ہوتی ہے وہاں مجھ کو لے کے جا کے کہہ رہا ہے کہ 500 روپیہ دے دو، تم کو چھوڑ دیں گے۔ تو یہ چل رہا ہے۔ کیمرے کا ڈر ایک سرکاری افسر کو بھی اس بات سے روک رہا ہے کہ وہ کسی ایسی طریقے کا پیسہ نہ لے سرکاری طور پہ جس کی پکڑ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کا ہیومن میڈ کیمرہ ہمیں گناہوں سے اور غلط کاموں سے روک رہا ہے، لیکن اللہ کا جو کیمرہ لگا ہے، اس کا سسٹم جو لگا ہے میرے پیارے ساتھیوں، اس سسٹم کا ہمیں کوئی ڈر نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں منافقوں کا بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، تم لوگوں سے ڈرتے ہو لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، جبکہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، اس کا علم تمہارے ساتھ ہے، اس کی قدرت تمہارے ساتھ ہے، اس کی نظر تمہارے ساتھ ہے۔ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، اے منافقو جب تم اسلام کے خلاف پلاننگ کرتے ہو اور راتوں میں بیٹھ کر کے تم چالے چلتے ہو، اللہ کو خوب پتہ ہے تم کیا کر رہے ہو۔ تو برائی سے اگر بچنا ہے میرے پیارے ساتھیوں تو یہ عقیدہ مضبوط کر لیجئے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور جب یہ عقیدہ آپ مضبوط کریں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے ایمان میں بڑھوتری ہو رہی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، وہ انسان ایمان کا مزہ چکھ لیتا ہے، اس کو ایمان کا سواد مل جاتا ہے، اس کو ایمان کا ذائقہ مل جاتا ہے جو اللہ کو رب مان کے راضی ہو جائے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کے راضی ہو جائے، جو اسلام کو دین مان کے راضی ہو جائے۔ اگر آپ اللہ کو رب مانتے ہیں تو اللہ کو خبیر و بصیر بھی مانتے ہوں گے میرے پیارے ساتھی۔ اگر آپ کسی سے چپ کے باتیں کر رہے ہیں، کوئی خفیہ میٹنگ کر رہے ہیں، کوئی سیکرٹ بات کر رہے ہیں، آپ کی دنیا کے تمام لوگوں کے لیے وہ چیز سیکرٹ ہے، اللہ کے لیے سیکرٹ نہیں ہے۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اينما كانوا۔ او لوگو تم جو آپس میں بیٹھ کے سرگوشی کرتے ہو، تم کو جو چپ کے باتیں کرتے ہو، اگر 3 لوگ باتیں کر رہے ہیں تو یہ یاد رکھے کہ چوتھا اللہ ہے، اگر 5 لوگ باتیں کر رہے ہیں تو یہ یاد رکھے کہ چھٹا اللہ ہے، 6 لوگ باتیں کر رہے ہیں تو یاد رکھے 7واں اللہ ہے۔ اللہ ہر حال میں تمہارے ساتھ ہے، اللہ کی نظر ہر ٹائم ہر لمحے تمہارے اوپر ہے۔ اس لیے جب آپ یہ عقیدہ رکھیں گے اللہ دیکھ رہا ہے، آپ کے ایمان میں میرے پیارے ساتھیوں بڑھوتری ہوگی۔
اور آگے بڑھیے، آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز آپ کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ جب آپ کو یہ احساس ہوگا اللہ دیکھ رہا ہے، آپ نماز کو کھانا پوری کرنے کے لیے نہیں پڑھیں گے، فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے نہیں پڑھیں گے، ایک بوجھ اتارنے کے لیے نہیں پڑھیں گے، آپ نماز کو اس طریقے سے پڑھیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کانک تراہ، عبادت کا طریقہ یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہو، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ آج ہے کیا ہماری نمازوں کا یہ حال؟ ہم تو نماز بھی ایسے پڑھتے ہیں جیسے کوئی بوجھ ہے جو اتار دیا۔ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی، تو زمین سے آنے لگی یہ صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ ہماری نماز کا حال تو یہ ہے، ہمارا دل کہیں ہے، دماغ کہیں۔ صحابہ نماز پڑھتے تھے، جہنم کی باتیں آتی تھی، رونے لگتے تھے، اللہ کے عذاب کا ذکر آتا تھا، رونے لگتے تھے، جنت کا ذکر آتا تھا، خوش ہو جاتے تھے، اللہ کی تسبیح کا ذکر آتا تھا، تسبیح پڑھنے لگتے تھے۔ ایک ہم نماز پڑھتے ہیں، ایسا لگتا ہے کوئی بوجھ ہے جو اتار رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھی، حضرت عائشہ کو دیکھو، وہ چاشت کی نماز پڑھ رہی تھی، چاشت کی نماز پڑھ رہی تھی اور سورہ طور کی تلاوت کر رہی تھی نماز کے اندر۔ ان کا بھتیجا ان سے ملنے کے لیے آیا، قاسم بن محمد، ان کے بھائی کا بیٹا ان سے ملنے کے لیے آیا۔ دیکھا پھوپھی جان نماز پڑھ رہی ہیں اور سورہ طور کی یہ آیتیں حضرت عائشہ کی زبان پہ جاری ہیں۔ سورہ طور میں اللہ نے فرمایا جب جنتی جنت میں جائیں گے اور اللہ کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہیں گے فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اے اللہ تیرا احسان ہے ہم پر، تیرا کرم ہے ہم پر کہ تو نے ہم کو جہنم کی ہواؤں سے بچا لیا، تو نے ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ قاسم بن محمد کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ میری پھوپھی جان اسی آیت کو پڑھ رہی ہیں، دہرا رہی ہیں، پڑھ رہی ہیں، دہرا رہی ہیں۔ کہتے ہیں میں وہاں سے چلا گیا، میں مارکیٹ چلا گیا، بازار چلا گیا، اور بہت دیر کے بعد سودا سلف لینے کے بعد میں آیا ہوں، کیا دیکھتا ہوں میری پھوپھی جان اسی حالت میں کھڑی ہیں اور اسی آیت کو بار بار دہراتی چلی جا رہی ہیں، روتی چلی جا رہی ہیں فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اے اللہ تیرا کرم ہو گیا ہم پر، تو نے جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لیا۔ یعنی حضرت عائشہ اس آیت کو پڑھ کے یہ محسوس کر رہی تھی اور اللہ سے یہ دعائیں کر رہی تھی اے اللہ ان خوش نصیبوں میں تو ہم کو بھی شامل فرما دے۔ یہ ہوتی ہے نماز۔ یہ نماز کب آپ پڑھیں گے؟ جب آپ کے دل میں یہ احساس ہوگا کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اور آگے بڑھیے، یہ جو احساس ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ احساس اگر دل میں پیدا ہو گیا تو دکھاوا نہیں کر سکتا ہے۔ وہ نماز پڑھے گا تو اللہ کے لیے پڑھے گا، وہ دان صدقہ خیرات کرے گا اللہ کے لیے کرے گا۔ آپ کے علاقے میں مدرسوں میں چندہ دیا جاتا ہے، ہمارے یہاں بھی مدرسے بنتے ہیں، ہمارے یہاں بھی مسجدیں بنتی ہیں، ہمارے یہاں یہ طریقہ نہیں جو آپ کے یہاں ہے۔ ہمارے اس طریقے کو ناپسند سمجھتے ہیں، ہمارا لاؤڈ اسپیکر لگا کر کے چندہ ہوتا ہے، اہل حدیثوں کا نہیں ہوتا، دوسرے لوگوں کا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں لوگ گھر گھر جاتے ہیں، بھئی اللہ کا گھر بن رہا ہے، مسجد بن رہی ہے، مدرسے میں تعاون کی ضرورت ہے، 1000 10,000 1 لاکھ جس کو جو دینا ہے وہ دیتا ہے۔ یہاں تو نہیں صاحب، میں دیکھتا ہوں بنگالی جو ہمارے علماء ہوتے ہیں بیچارے، وہ ہاتھ پکڑ پکڑ کے کوئی 1000 روپیہ دے رہا ہے تو وہ دباؤ ڈال کر کے 10,000 کروا لیتے ہیں۔ کہیں کہیں ہم سے بھی لوگ کہتے ہیں عبدالغفار صاحب آپ یہ کام کر دیے، میں نے کہا بھیا ہم کو یہ ہنر نہیں آتا، ہر کام ہر آدمی سے تھوڑی ہو سکتا ہے۔ لوگوں کی جیب سے پیسہ نکالنا، چندہ نکلوانا یہ بھی ہنر ہے۔ لیکن آپ غور کیجئے، میں آپ کے بنائے ہوئے اس سسٹم کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نیتوں کو ٹٹولیے میرے پیارے ساتھی۔ آپ مدرسے میں دان دے رہے ہیں، آپ مسجد میں چندہ دے رہے ہیں، میری پیاری ماں بہنوں آپ اپنی کانوں کی بالیاں اتار کے دے رہی ہیں، ناک کی نتنی اتار کے دے رہی ہیں، نیت کیا ہے آپ کی؟ اگر نیت یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ اس کا بہترین بدلہ دے، تب تو ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ پورے گاؤں کے، پورے بٹرہا کے لوگوں کو معلوم ہو جائے، پورے سکٹیا کے لوگ جان جائیں، پورے ڈومریا کے لوگ جان جائیں میں کتنا بڑا دانی ہوں، میں کتنا بڑا حاتم تائی کا باپ ہوں، اگر یہ آپ کا مقصد ہے تو آپ کی نیکی آپ کے منہ پر مار دی جائے گی۔
قرآن کی بڑی چھوٹی سی صورت ہے، ہم میں سے اکثر لوگوں کو یاد ہوگی، سورہ ماعون، اس میں اللہ فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، بربادی ہو، جہنم ہو، ویل ہو ان نمازیوں کے لیے جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز سے غافل ہوتے ہیں، الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور اللہ کی راہ میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی دینا پسند نہیں کرتے ہیں۔ دکھاوے کی نماز منہ پر مار دی جائے گی میرے ساتھ۔ جمعہ کا دن، کل جمعہ کی نماز آپ نے پڑھی ہوگی، جمعہ کے دن جب آپ فجر کی نماز مسجد میں پڑھنے جاتے ہیں، امام صاحب سورہ دہر کی تلاوت کرتے ہیں دوسری رکعت میں، سورہ دہر میں یہ آیتیں بھی آپ سنتے ہوں گے، اللہ کے نیک بندے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اللہ کے نیک بندے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور جب کھانا کھلاتے ہیں تو یہ انتظار نہیں کرتے یہ ہمارا شکریہ ادا کر کے جائے گا، دعائیں دے کے جائے گا، یہ ہمیں تھینک یو بولے گا، یہ ہمیں جزاک اللہ خیر بولے گا، کہتے اِنَّا لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، ہم تمہیں اللہ کے لیے کھانا کھلا رہے، ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، ہمیں تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہیے۔ اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا، ہمیں تو قیامت کے دن کا ڈر ہے، ہمیں تو اللہ کے عذاب کا ڈر ہے، ہم اللہ کے عذاب کے ڈر کی وجہ سے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے تم کو یہ کھانا کھلا رہے ہیں۔ تو یہ احساس جب پیدا ہوگا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ آپ کی عبادتوں میں اخلاص پیدا کرے گا میرے ساتھ۔ اور یہ بات یاد رکھو، جیسے کھانا بغیر نمک کے کھانا بے ذائقہ ہوتا ہے اور کھانا بے مزہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے اگر عبادت میں اخلاص نہیں ہے، وہ عبادت اللہ کی نظر میں بیکار ہے، وہ ہمارے منہ پر مار دی جائے گی۔ اخلاص اگر پیدا کرنا ہے تو یہ احساس پیدا کرو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور آگے بڑھیے، اللہ دیکھ رہا ہے، اگر دل میں یہ خیال ہوگا آپ گناہوں سے آٹومیٹک بچیں گے، آٹومیٹک آپ غلط کاموں سے بچیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا، اللہ کی عذاب کے ڈر سے اور گرمی کی تپش سے لوگ بے حال ہوں گے، اس عالم میں اللہ تعالیٰ اپنے کچھ خوش نصیب بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 7 ایسے لوگ ہوں گے جن کو سورج کی گرمی نہیں لگے گی، جن کو پسینہ نہیں ہوگا، جن کو ٹھنڈک ملے گی، جن کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ ان خوش نصیبوں میں ایک وہ آدمی بھی ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا وَرَجُلٌ دعته امرأة ذات منصب و جمال، جس کو کوئی خوبصورت عورت، کوئی پیسے والی عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ یہ کہہ کے ٹھکرا دے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ خوبصورت عورت اور بہت پیسے والی عورت گناہوں کی دعوت دے اور ایک نوجوان یہ کہہ کے، آج تو ہمارا نوجوان تلاش کرتا ہے کہ ہمیں کوئی نمبر مل جائے، کوئی ہمیں بات کرنے کا موقع مل جائے۔ آج بے حیائی اور بے غیرتی کا یہ عالم ہے کہ آج چراغ لے کے ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ کون پاک دامن ہے، کون باعفت ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب یہ دل میں احساس پیدا ہوگا اللہ دیکھ رہا ہے تو نوجوان لڑکا بھی اپنی حفاظت کرے گا، نوجوان لڑکی بھی اپنی حفاظت کرے گی۔ حضرت ربیع ابن خیثم ایک تابعی ہے، بہت نیک آدمی تھے، اتنے نیک آدمی تھے کہ حضرت عمر نے ایک مرتبہ ان سے کہا تھا کہ اگر اللہ کے رسول تمہیں دیکھ لے تو تم سے محبت کرتے۔ ربیع بن خیثم بہت بڑے تابعی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ ایک عورت ان کے پاس آتی ہے اور ان کو کمرے میں لے کے جاتی ہے۔ حضرت ربیع ابن خیثم جوان ہیں، خوبصورت ہیں، اور وہ عورت ان کے سامنے برہنہ ہو جاتی ہے، اپنے کپڑے اتار دیتی ہے۔ وقت کا ایک بہت بڑا عالم ہے، وقت کا ایک بہت بڑا عابد ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، تابعی ہے، اور ایک جوان اور خوبصورت عورت ان کے سامنے برہنہ ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ مرد نہیں تھے، ایسا نہیں کہ ان کے اندر ایموشنز نہیں تھے، جذبات نہیں تھے، ان کے اندر شہوت نہیں تھی، ان کے اندر خواہشات نہیں تھی، لیکن اللہ کا ڈر تھا میرے ساتھی۔
ربیع ابن خیثم اس عورت کے برہنہ ہونے کے بعد اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور اس کو سمجھاتے ہیں، اللہ کی بندی یہ تو غلط کام کر رہی ہے، حرام کام کر رہی ہے، اللہ سے ڈر اور وہ کام نہ کر جس کام کرنے کا نہ تجھ کو ادھیکار ہے نہ مجھ کو ادھیکار ہے۔ ربیع ابن خیثم جب اللہ کا ڈر اس عورت کو یاد دلاتے ہیں، وہ عورت جلدی سے کپڑے پہن لیتی ہے، توبہ کر لیتی ہے، اور نیک لوگوں میں، عابد لوگوں میں، زاہدین میں اس عورت کا شمار ہوتا ہے۔ اور اس سے بھی بہترین مثال کریم ابن کریم اور نبی ابن نبی حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال ہے۔ یوسف علیہ السلام جس عورت کے گھر میں رہتے ہیں وہ عورت ان کی مالکن ہے، حضرت یوسف اس کے کنٹرول میں رہتے ہیں۔ وہ عورت گھر کے سارے دروازے بند کر دیتی ہے اور بار بار یوسف کو اپنے پاس بلاتی ہے۔ حضرت یوسف جوان بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، طاقتور بھی ہے، عورت بھی جوان ہے، اکیلا گھر ہے، بند کمرہ ہے، عورت خود دروازے بند کر رہی ہے اور یوسف کو بلا رہی ہے، گڑ گڑا رہی ہے، بار بار اپنے جال میں پھنسانے کی دعوت دے رہی ہے۔ سچویشن آپ دیکھو میرے ساتھی، آج ہمارا نوجوان کہتا ہے کہ بہت مشکل ہے گناہوں سے بچنا، یقیناً مشکل ہے، لیکن جتنے بھی مشکل حالات آ جائیں اگر یہ ڈر ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو آپ ضرور اپنے دامن کو گناہوں سے بچا لیں گے۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، یوسف جس عورت کے گھر میں رہتے تھے اسی عورت نے ان کو پھسلانے کی کوشش کی۔ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، اور اس نے گھر کے سارے دروازے اچھی طریقے سے بند کر دیے۔ وَقَالَتْ حَيْتَ لَكَ، اور اس نے کہا کہ اے یوسف میرے پاس آ جاؤ، مجھ سے گلے لگ جاؤ، میری باہوں میں آ جاؤ۔ قال معاذ اللہ، حضرت یوسف کہتے ہیں اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اے عزیز مصر کی بیوی، اے میری مالکن، میں یہ غلط کام نہیں کر سکتا، میں زنا نہیں کر سکتا، میں بدکاری نہیں کر سکتا، میں اپنے مالک کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا۔ انہو ربی احسن مثوایا، میرے رب نے اس گھر میں مجھ کو ٹھکانہ دیا، اس گھر میں مجھ کو عزت دی، اور اپنے مالک کی بیوی کے ساتھ میں اتنا غلط کام کروں، اتنا بڑا ظلم میں نہیں کر سکتا۔ یہ ڈر آپ کو گناہوں سے بچائے گا میرے پیارے ساتھی۔ صحیح بخاری کی روایت اپنے سامنے رکھیے، جو 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے اور ان تینوں نے اپنے اپنے نیک عمل کا وسیلہ لگا کے اللہ سے دعا کی تھی۔ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ اہل حدیث وسیلہ کو نہیں مانتے، اہل حدیث یقیناً وسیلہ کو مانتے ہیں، جائز وسیلہ کو مانتے ہیں۔ آپ اپنے نیک عمل کا وسیلہ لگا کے اللہ سے دعا کریں، بہت اچھی بات ہے۔ آپ اللہ کے ناموں کا وسیلہ لگا کے، اللہ کی صفات کا وسیلہ لگا کے دعا کریں، بہت اچھی بات ہے۔ آپ کو اللہ سے روزی مانگنا ہو، آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ تو رازق ہے، رزاق ہے، روزی دینے والا ہے، مجھ کو بھی روزی دے دے، بہت اچھی بات ہے، اللہ دعا قبول کرے گا۔ رمضان میں آپ شب قدر میں کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اللہ مجھ کو بھی معاف کر دے۔ آپ نے اللہ کی صفت عفو کا وسیلہ لگایا، آپ نے اللہ کی ایک صفت کا وسیلہ لگایا، اللہ کے ناموں اور اللہ کی صفات کا وسیلہ لگایا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اپنے علاقے کے کسی اللہ کے نیک بندے سے جو زندہ ہوں، ان کے پاس جا کے ان سے دعا کرانا، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی ایک طریقے کا وسیلہ ہے۔ کسی زندہ انسان کی دعا کے ذریعے وسیلہ، یہ بھی جائز ہے۔ ہاں، کسی کے انتقال کے بعد، اس کے قبر میں چلے جانے کے بعد ہم قبر پہ جا کے کہیں کہ اے فلاں صاحب آپ میرے لیے دعا کریں، یہ چیز نہ نبی سے ثابت ہے نہ صحابہ سے ثابت ہے، ہم اس وسیلہ کے خلاف ہیں۔ وہ 3 لوگ جو غار میں پھنس گئے تھے، ان تینوں نے اپنے اپنے نیک عمل کا وسیلہ لگایا تھا اور اللہ نے ان کی مصیبت کو دور کیا تھا۔ اس میں سے ایک نے کہا تھا، اے اللہ میری ایک چچا کی لڑکی تھی، میری چچا کی بیٹی تھی، کنت احبھا، اور میں اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ آج کل محبت بھی ہمارے نوجوانوں کا بڑا پسندیدہ ٹاپک ہے، محبت بڑا پسندیدہ عنوان ہے۔ آج ہر لڑکا ہر لڑکی محبت کے مایا جال میں پھنسا ہوا ہے۔ بڑا آسان ہے کسی کو محبت کا پیغام دے دینا واٹس ایپ اور فیس بک کے اوپر، لیکن آج کل کی محبت لکھو پھینکو قلم کی طرح ہے، قلم کی روشنائی ختم، نیا قلم آ گیا، نیا محبوب آ گیا۔ اب تو وہ محبت ہے
کہ صبح کا محبوب الگ ہے، شام کا محبوب الگ، اب کپڑوں کی طرح محبوب بدلتے ہیں، ادھر بریک اپ ہوا ادھر پیچ اپ ہوا، یہ محبت نہیں ہے۔ آؤ میں تم کو بتاؤں محبت کیا ہوتی ہے۔ محبت وہ ہوتی ہے جو اللہ پیدا کرتا ہے، جو واٹس ایپ کے ذریعے محبت پیدا ہو، جو فیس بک کے ذریعے محبت پیدا ہو، جو حرام طریقے سے محبت پیدا ہو، وہ محبت نہیں ہے۔ محبت وہ ہے جو اللہ پیدا، اور اللہ کون سی محبت پیدا کرتا ہے؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ کی ایک نشانی یہ بھی ہے اس نے تمہاری بیویوں کو بنایا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے میاں بیوی کے بیچ میں محبت پیدا کر دی۔ کبھی غور کرنا، ماں باپ زندگی پر اولاد کو پالتے ہیں، بیٹا جوان ہوا، بیٹی جوان ہوئی، شادی کر دی گئی، ماں باپ نے شادی کر دی۔ اور آپ کے اس علاقے میں مجھے کسی نے بتایا بڑی تعداد میں لوگ جے پور میں جا کے کام کرتے ہیں، سلائی کا کام کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے کچھ اور کام کرتے ہیں، کوئی گجرات میں پینٹ کا کام کرتا ہے۔ اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ کے یہاں اگر ایک کام کا ایک رواج ہے اور لوگ ایک کام کر رہے، بہت اچھی بات ہے، مگر میں ایک بات کہنا چاہوں گا، سیمانچل کا یہ علاقہ اللہ کا فضل و کرم ہے، اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ بہت پچھڑا علاقہ ہے۔ پورنیہ میں ایئرپورٹ بھی شروع ہو گیا، ماشاءاللہ پورا روڈ 4 لین روڈ بن گیا، آپ کے علاقے میں آنا کنیکٹیوٹی بہت آسان ہو گئی، روزی روٹی کے ذرائع بہت ہو گئے۔ اب اگر آپ اپنے بچوں کو تعلیم سے دور رکھتے ہیں تو آپ گویا کہ اپنے بچوں کو قتل کر رہے ہیں۔ اگر یہ علاقہ آج بھی پہچانا جائے بیکورڈنس سے اور پچھڑے پن سے، اور آپ کے بچے تعلیم سے دور رہیں، اور مجھے کسی نے بتایا کہ پورے علاقے میں گنتی کے لوگ آپ کو ملیں گے جنہوں نے تعلیم مکمل کی، ادھر بچہ بڑا ہوا، مدرسے میں درجہ 5 تک پڑھا، عربی کی 2 جماعت تک پڑھا، اس کا بڑا بھائی جے پور میں کام کر رہا ہے، سورت میں کام کر رہا ہے، باپ نے کہا جاؤ تم بھی کام کرو۔ اس مقصد کے لیے آپ بچے پیدا کرتے ہیں۔ کتنے ٹیلنٹڈ بچے ہیں، پڑھائی میں آگے بچے ہیں، آپ اپنی کمائی کے لیے اور چند پیسوں کے لیے مستقبل کا ایک بہترین اور ہونہار ایک آپ کا بچہ پڑھ لکھ کر کے سماج کے لیے کچھ بن سکتا تھا، آپ چند پیسوں کے لیے میرے پیارے ساتھیوں اس بچے کے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ مت کیجیے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ پینٹر ہو تو آپ کا بیٹا بھی پینٹر بنے، ضروری نہیں ہے کہ آپ سلائی کا کام کرتے تو آپ کا بیٹا بھی سلائی کا کام کرے۔ میرے پیارے ساتھیوں، تھوڑا اپنے حوصلوں کو اڑان دیجئے، تھوڑا اپنے جذبوں کو بڑا کیجئے۔ شوہر باہر کام کرنے جا رہا ہے، نئی شادی ہوئی ہے، 1 مہینے کی شادی ہے، شوہر باہر جا رہا ہے، بیوی اپنے شوہر سے گلے لگ کے رو رہی ہے، اتنا اس لڑکے کی ماں بھی نہیں روئی، اتنا اس کی بہن بھی نہیں روئی، اتنا اس کا باپ بھی نہیں رویا۔ 1 مہینے کی شادی ہوئی ہے اور جو دلہن ہے، جو بیوی ہے، جو اس کی بیوی ہے، وہ اتنا زیادہ رو رہی ہے۔ یہ کیوں رو رہی ہے؟ یہ کوئی نقلی آنسو نہیں ہے، یہ کوئی بناوٹیاں، حقیقت میں وہ رو رہی ہے، حقیقت میں اس کو تڑپ ہے اپنے شوہر کے جانے کی۔ یہ محبت جو شوہر کی بیوی کے دل میں پیدا ہوئی ہے، یہ فیس بک اور انسٹاگرام کی دین نہیں ہے، یہ نکاح کی دین ہے۔ میرے نوجوانوں، محبت کے مایا جال سے نکلو، شادی کے قابل ہو گئے، شادی کرو، نکاح کرو، اور شادی کر کے محبت کرو، محبت کر کے شادی مت کرو۔ اس نے کہا، اے اللہ، میری چچا کی لڑکی تھی، میں بہت محبت کرتا تھا، اور محبت کے نام پہ کیا چاہتا تھا؟ اس کو حاصل کرنا چاہتا تھا، اس کے ساتھ اپنی شہوت پوری کرنا چاہتا تھا۔ ایک مرتبہ گاؤں میں قحط سالی کا دور آیا، سوکھے کا دور آیا، لوگ اناج کے دانے دانے کو ترسنے لگے۔ چچا کی لڑکی میرے پاس آئی، اس نے کہا، اے میرے چچا کے بیٹے، بڑی پریشانی کا دور ہے، 100 درہم، اور بعض روایتوں میں 100 دینار کا بھی لفظ آیا ہے، کہا کہ 100 درہم کے ذریعے تو میری مدد کر دے، گھر میں اناج کے دانے کے لیے لوگ ترس رہے ہیں۔ اے اللہ، اس لڑکی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے کا خیال میرے دل میں آیا، میں نے کہا میں 100 درہم تجھ کو ضرور دوں گا، لیکن میری برسوں کی منوکامنا تجھ کو پوری کرنی پڑے گی، تجھ کو میرے ساتھ غلط کام کرنا پڑے گا، میری شہوت کو پوری کرنی پڑے گی۔ وہ لڑکی مجبور تھی، حالات کے تحت مجبور ہو کر کے میری ڈیمانڈ وہ مان گئی، میرے آفر کو اس نے قبول کر لیا، اور اے اللہ، قریب تھا کہ میں اس کے ساتھ غلط کام کر لوں۔
عین موقع پر جب میں اپنی منوکامنا پوری کرنے والا تھا، جب میں اپنے دل کی حسرت پوری کرنے والا تھا، عین موقع پر اس لڑکی کی زبان سے یہ جملہ نکلا، اتق اللہ، اللہ سے ڈر، ولا تفض الخاتم الا بحقہ، اور وہ کام نہ کر جس کام کی تجھے اللہ نے اجازت نہیں دی ہے، جس کا تجھ کو ادھیکار نہیں دیا ہے۔ اے اللہ، جب تیرا نام اس کی زبان سے نکلا ہے پروردگار، تیرا ڈر میرے دل میں پیدا ہوا، اور میں فوراً اپنے اس غلط کام سے اس ارادے سے میں باز آ گیا۔ میں نے وہ درہم بھی اس کو دے دیے، میں نے اس کی مدد بھی کر دی، اور میں نے اس غلط کام سے توبہ کر لی۔ اے اللہ، اگر سچے دل سے تیری رضا کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے تو تو آج ہماری اس مصیبت کو دور کر دے۔ یہ احساس اگر آپ کے اندر ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ احساس آپ کو زنا سے بھی بچائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج ہمارا نوجوان نشے کی لت میں مبتلا ہے۔ ابھی کل کٹیہار کے علاقے میں تھا، لوگوں نے بتایا آج کل کوئی نشہ ہے جس کو اسمیک بولتے ہیں، کوئی پاؤڈر کا نشہ ہے۔ آج ہمارا نوجوان وہ نشہ کر رہا ہے، اور وہ نشہ کیا ہے؟ وہ نشہ ایسا ہے کہ جس کو عادت لگ گئی، وہ ہر حال میں اس کو وہ پاؤڈر چاہیے، کسی بھی قیمت پر چاہیے۔ اپنی بہن بیٹی کو بیچنا پڑے تو بیچ دے گا، اپنا گھر گروی رکھنا پڑے گھر گروی رکھ دے گا، ہر حال میں اس کو اپنے نشے کا وہ کام پورا کرنا ہے۔ کیوں کرتے ہو نشہ؟ کہتا ہے سکون کے لیے۔ ارے ایسا سکون، ایسے من کا سکھ، ایسی من کی شانتی جو تیرے شریر کو برباد کر دے، جو تجھے باپ بننے کے قابل نہ چھوڑے، شوہر بننے کے قابل نہ چھوڑے، تیری بیوی سے تجھ کو دور کر دے، تیری ماں سے تجھ کو دور کر دے، تیرے بچوں سے تجھ کو دور کر دے، تیرے شریر کو برباد کر دے۔ میرے نوجوانوں، اس طریقے کی تمام چیزیں تم کو سکون نہیں دے سکتی ہیں۔ تم کو سکون نہ نشہ کے اندر ملے گا، نہ شراب میں ملے گا، نہ اسمیک میں ملے گا، نہ گٹکے میں ملے گا، نہ شراب میں ملے گا۔ تم کو سکون اگر چاہیے، آؤ، اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے میرے بندو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، تمہارے دلوں کو سکون ملے گا۔ اے سکون کی تلاش میں نشہ کرنے والے نوجوان، اے سکون کی تلاش میں حرام ریلیشن شپ بنانے والے نوجوان، اے سکون کی تلاش میں شراب کا جام لٹانے والے نوجوان، آ جا، وضو کر لے، اللہ کے سامنے سجدہ کر لے، اور پھر دیکھ تیرے بدن سے ٹینشن کا بوجھ کیسے اترتا ہے، تیرے دل کو سکون کیسے ملتا ہے، تیرے مائنڈ کو پیس کیسے ملتا ہے۔ تو اللہ کے سامنے جھک تو صحیح، تو کہاں سکون تلاش کر رہا ہے؟ تجھے شراب میں سکون نہیں ملے گا، تجھے زنا میں سکون نہیں ملے گا۔ یہ احساس پیدا کر کے اللہ دیکھ رہا ہے، اور یاد رکھو، یہ احساس اگر پیدا ہو گیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو دنیا میں بھی آپ غلط کام سے بچیں گے، اور آخرت میں بھی اللہ جنت دے گا۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں غائبانہ طور پر، بغیر دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کو دیکھا نہیں، جنت کو دیکھا نہیں، جہنم کو دیکھا نہیں، قبر کا عذاب دیکھا نہیں، لیکن اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب، جو بغیر دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں، لہم مغفرۃ، ان کے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا، واجر کبیر، ان کو بہت بڑا ثواب ملے گا، جنت بھی ملے گی آپ کو۔ اور ایک بات بتاؤں، اللہ کی رحمت کا اندازہ لگانا ہے۔ آپ کوئی گناہ کرتے ہیں، اگر آپ نے گناہ کا ارادہ کیا لیکن گناہ نہیں کیا، آپ کو کوئی سزا نہیں ملے گی، کوئی آپ کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ اگر آپ نے نیکی کا پکا ارادہ کیا، عشاء کی نماز آپ نے پڑھی، عشاء کی نماز کے بعد آپ نے سنت بھی پڑھ لی، وتر کی نماز آپ نے نہیں پڑھی، آپ کا ارادہ تھا رات میں اٹھوں گا تہجد کی نماز پڑھوں گا، آپ بستر پہ گئے، سو گئے، ارادہ تو تھا، موبائل پہ آپ نے الارم بھی لگایا تھا 2 بجے کا، 3 بجے کا، موبائل بجتا رہا، آپ کی نیند نہیں کھلی، لیکن آپ نے ارادہ پکا کیا تھا، آپ کی نیند کھلی فجر کے ٹائم، آپ نے تہجد نہیں پڑھی، آپ نے تہجد نہیں پڑھی، مگر آپ کو تہجد کا ثواب ملے گا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ آپ اگر نیکی کا پکا ارادہ کر لیں اور نیکی نہ کر پائیں تب بھی 1 ثواب آپ کو ملے گا، اور اگر نیکی کر لیں گے تو 10 گنا ثواب ملے گا۔ اور اگر آپ نے کسی گناہ کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ارقبو، میرے بندے پر نظر رکھو،
اگر میرا بندہ یہ گناہ کر لیتا ہے تو اے میرے فرشتوں ایک گناہ اس کے نام اعمال میں لکھنا، اور اگر میرا بندہ گناہ نہیں کرتا ہے، شراب پینے کا خیال آیا، زنا کرنے کا خیال آیا، حرام کام کرنے کا خیال آیا، بندے نے غلط کام کرنے کا ارادہ کیا لیکن ابھی اس نے گناہ نہیں کیا، اگر وہ گناہ سے بچ گیا، اللہ کہتا ہے فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنًا، میرے بندے کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دو۔ اے اللہ، اس نے تو کوئی نیکی نہیں کی، وہ تو شراب پینے جا رہا تھا، وہ تو زنا کرنے جا رہا تھا، وہ تو حرام کام کرنے جا رہا تھا، لیکن جب گناہ کا ارادہ کر کے اس نے گناہ کو چھوڑ دیا، اللہ کہتا لکھ لو، ایک نیکی لکھ لو، فَإِنَّهُ تَرَكَهَا مِن جَرَّايَا، اس لیے کہ بندے نے اگر اس گناہ کو چھوڑا ہے تو میرے ڈر سے چھوڑا ہے، اگر میرے خوف سے اور میرے ڈر سے میرے بچے نعوذ باللہ میرے بندے نے اگر زنا سے بچ گیا، شراب سے بچ گیا، تو میرا بندہ ایک نیکی کا حقدار ہے، میرے فرشتوں میرے بندے کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دو۔ یہ اللہ کی رحمت ہے میرے ساتھی۔ اور اگر یہ خیال دل سے نکل جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، انسان بے حیا بن سکتا ہے، بے غیرت بن سکتا ہے۔ جب دل میں یہ ڈر ہی نہ ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو کچھ بھی کر سکتے ہو۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے کل امتی معافن الا المجاہرین، میری امت میں سب کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا لیکن ان کے گناہ معاف نہیں ہوں گے جو کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کھلم کھلا گناہ کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا ان یعمل الرجل لیلا، بندہ رات میں کوئی گناہ کرے اور صبح اللہ تعالیٰ اس کے گناہ پر پردہ ڈال دے اور بندہ اپنے گناہوں کا پردہ چاک کرے، دنیا کو بتائے میں نے گناہ کیا ہے۔ آج کل غلط کام کرنے کے بعد اس کا ویڈیو بھی وائرل کیا جاتا ہے۔ یہ دور وہ دور آ گیا کہ گناہوں کی پبلسٹی کی جاتی ہے، گناہوں کو پھیلایا جاتا ہے۔ یاد رکھو گناہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور گناہ کی پبلسٹی کرنا اس سے بڑا گناہ ہے۔ میرے نوجوانوں، سوشل میڈیا چلانے والوں، اگر آپ کے پاس کوئی غلط ویڈیو پہنچا ہے اور آپ نے اس کو دیکھا ہے تو آپ نے گناہ کیا ہے، لیکن اگر آپ نے اس کو دوسروں کو سینڈ کیا ہے تو آپ نے اور بڑا گناہ کیا ہے۔ کان کھول کے سن لو، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ جو لوگ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو لوگ ایمان والوں کے درمیان بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں ان کو دنیا میں بھی دردناک عذاب ملے گا اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ملے گا۔